آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 87 سے شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دیں، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل سے ان کی تائید کی۔ تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا تو تم نے تکبر کیا؟ رسولوں کے ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، یہود کا، اور یہود کی بد عملیوں کا، ان کے غلط کاموں کا، ان کے جرائم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور پھر ان کے بعد بھی لگاتار پے در پے، قفینا، پے در پے رسول تشریف لاتے رہے۔ پھر سب سے آخر میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ ذکر ہوا، اللہ نے فرمایا ہم نے روح القدس سے یعنی جبریل امی کے ذریعہ سے ان کی تائید کی۔ تو انبیاء تشریف لاتے رہے بنی اسرائیل کے پاس، اور ان کا وتیرہ کیا تھا، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا پیغام لے کر آیا جو ان کو پسند نہیں تھا۔ دیکھیں، انبیاء کرام کی تعلیمات میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم گناہوں کے عادی ہو جائیں تو پھر ان پر عمل کرنا نفس پر بڑا بوجھل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے ایسا بھی ہوا کہ انبیاء تو تشریف لاتے رہے، وہ تعلیمات دیتے رہے، لیکن جو بات تمہارے دل کو پسند نہیں آتی تھی، تمہارے لیے آسان نہیں ہوتی تھی، یا تم جس کو مشکل سمجھتے تھے اس پر تم تکبر کرتے تھے۔ بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یہ یہودیوں کا بہت بڑا جرم بیان ہو رہا ہے۔ ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا، تو پھر کیا تم نے؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو تکبر یہ ہے کہ کسی کو خود سے کم تر خیال کرنا، ایک تکبر یہ ہے۔ لیکن عملی تکبر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکانا، جو آسان لگا اس پر عمل کر لیا، اور جو آسان نہ لگا اس پر عمل نہ کیا، تو یہ تکبر ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھانا ہے، یہ تکبر ہے، بہت بڑا تکبر ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو انبیاء کو جھٹلاتا تھا، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جو انبیاء کو شہید کر دیتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جو انبیاء جن کو انہوں نے جھٹلایا تھا وہ گزر چکے۔ سب سے آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو پردہ فرمائے بھی سینکڑوں سال بیت چکے تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا تھا، اس لیے انہیں کہا جا رہا تھا کہ ان کے آباء نے جو یہ کام کیے تھے یہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ قرآن کریم میں آپ بارہا یہود کے بارے میں ان کی ایسی چیزوں کی مذمت سنیں گے جو اس دور کے یہودیوں نے نہیں کی، وہ پہلوں نے کی ہیں، سینکڑوں سال پہلے والے لوگ کر گئے تھے ان کے آباء و اجداد میں سے۔ تو انہیں تانا دیا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے، ان کو اس میں ان کو بھی گنوایا جا رہا ہے ان گنہگاروں میں۔ ان کو کیوں گنوایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کیا تو نہیں تھا، لیکن جنہوں نے کیا تھا یہ ان کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہم غور کریں، کتنے سارے احکامات ہوتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتے ہیں اور ہم تکبر کرتے ہیں، ہم سر نہیں جھکاتے۔ کوئی کہہ دے آ کے شادی کی تقریب میں جناب یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں وہ عجیب مخلوق سا لگتا ہے، بھئی یہ تم کہاں سے آ گئے ہو آج کے دور میں؟ ہم کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو۔ ہر چیز نئی اچھی ہے لیکن دین پرانا ہی اچھا ہے۔ حضرت
محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جوتا ٹوٹ جائے پرانا ہو جائے نیا لے لو، لباس پرانا ہو جائے نیا لے لو، استعمال کی چیزیں پرانی ہو جائیں نئی لے لو، لیکن دین پرانا ہی اچھا ہے۔ آج کے دور نے، آج کے عہد نے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا نا، وہ یہ کیا ہے، ہم جدت کے چکر میں اپنے اس قدیم دین کے حسن کو بھول گئے۔ اقبال نے بڑی درد والی بات کہی تھی، عہد ما راز ما بیگانہ کرد، کہتے ہیں ہمارے عہد نے ہم پر جو سب سے بڑا ظلم کیا نا، وہ ہمیں ہمارے عہد سے بیگانہ کر دیا۔ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، ہمیں حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا۔ کس بات سے حضور نے خوش ہونا ہے؟ حضور کے دانت مبارک موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دکھتے تھے صحابہ کو، ہم اس سے بے پرواہ ہو گئے اور ہم آج کی جدت میں پڑ گئے۔ آج نیا ٹرینڈ کیا ہے، نیا فیشن کیا، نیکسٹ کیا آ رہا ہے؟ تو پرانا جو دین ہے نا وہی اچھا ہے۔ تو ان کو یہ یہود کا طریقہ تھا کہ جو ان کو پسند نہیں ہوتا تھا اس پر یہ تکبر کیا کرتے تھے، اور پھر سمجھانے والے انبیاء کرام کو جھٹلاتے تھے۔ معاذ اللہ انہوں نے انبیاء کو شہید بھی کیا ہے۔ ان کو کہا جاتا بھئی قرآن سنو، اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل کرو، تو آگے سے کیا کہتے؟ قالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے جو دل ہے نا یہ بڑے حسین غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ کور ہیں، تم جو کچھ بھی سناتے رہو، جو کچھ بتاتے رہو، ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا، ہم تمہاری باتوں کا اثر نہیں لیتے۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بڑی پر اثر ہوا کرتی، بڑی پر اثر ہوا کرتی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا مجھ سے کہ جو بندہ آپ کی بارگاہ میں کھلے دل کے ساتھ آیا، تعصب لے کر نہیں آیا، وہ کچھ لے کر ہی گیا ہے۔ یہود کے علماء جو غیر متعصب تھے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں سوالات کرنے، اعتراضات کرنے آئے تھے، مناظرہ کرنے آئے تھے، لیکن سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ سنا، حضور کی باتیں سنی۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہے اور ان کے ساتھی ہیں، یہ بڑے بڑے علماء تھے۔ حضور کی گفتگو سننے کے بعد جب سرکار نے پوچھا جی آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں؟ آئے تو سوال کرنے تھے، مناظرہ کرنے تھے، کہنے لگے ہم مسلمان ہونے آئے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ اب عبداللہ بن سلام کو یہودیوں نے تو بھیجا تھا جھگڑا کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، تو یہودی جھگڑنے لگے بھئی تم نے یہ کیا کیا؟ ہم تو سوچ رہے تھے تم یہ دلیل دو گے، یہ سوال کرو گے، یہ اعتراض اٹھاؤ گے، تم نے تو ہمیں حیران ہی کر دیا، اتنی جلدی تم ان کی بات مان گئے اور ان کی بات کو قبول کر لیا۔ وہ کہنے لگے ایک طرف ان کا چہرہ دیکھتا تھا، دوسری طرف تورات کے اوراق کو دیکھ رہا تھا، میرے دل نے کہا عبداللہ بن سلام یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ متعصب تھے، یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، سنتے تھے تو اگنور کر دیتے، توجہ نہیں کرتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے؟ فخر سے کہتے تھے ان کی باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اور یہود نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، غلاف نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل لعنہم اللہ، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، سو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم پہ کسی بات کا اثر نہیں ہے، یہ ان کی خوبی نہیں ہے، ان پر لعنت ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے حق بات قبول کرنے سے انہیں محروم کر دیا، صحیح دیکھنے سے انہیں اندھا کر دیا۔ اب کچھ بھی ان کے سامنے ہوتا رہا یہ نہ دیکھ پائیں گے، نہ سن پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے۔ کیوں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کے کفر پر جمے رہنے کی وجہ سے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلہ سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ان کو خوب معلوم تھیں،
سرکار کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ حضور کی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے. کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جب کافروں سے جنگ کرتے تھے تو جنگ کے دوران دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ وہ جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، جن کی بشارت ہمیں انبیاء نے دی، جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، ہم تیری بارگاہ میں اس نبی کے وسیلہ سے عرض کرتے ہمیں فتح عطا فرما. یہ صحابہ کرام نے انہیں بعد میں کہا. وہ صحابہ جو پہلے مشرک تھے، اہل کتاب نہ تھے، مشرک تھے، جن میں حضرت معاذ بن جبل ایک بڑا نام ہے، انہوں نے اور دیگر صحابہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد کہا، او تم تو جب ہمارے خلاف لڑا کرتے تھے، تم اہل کتاب ہو، ہم اہل کتاب نہیں، ہم تو مشرکین لوگ تھے، تم جب ہمارے خلاف جنگ میں آیا کرتے تھے تم تو اس وقت بڑی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما. اب وہ نبی آگے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے تو پڑھ لیا ہے، جن کے خلاف تم نے فتح مانگی ہم ان کے غلام بن گئے، تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، جس کی ہم تعریفیں کرتے تھے نا یہ وہ نہیں ہے، ان میں ہم نے وہ علامتیں نہیں دیکھی. حضور علیہ السلام کی جو علامات بیان کرتے تھے وہ حضور میں ہی تھیں، وہ ذات مصطفیٰ ہی تھی، وہ آمنہ کے لال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. لیکن جب وہ آ گئے تو کہنے لگے نہیں وہ کوئی اور ہیں، وہ ابھی آئیں گے، یہ وہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو انہوں نے کفر کیا سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. اب انہوں نے کیوں کفر کیا؟ پہچاننے کے باوجود حضور علیہ السلام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں. ان کے دلوں میں حسد تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہ یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، یہ بنو اسرائیل میں نہیں ہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، تو جو عزت اور شرف ہے یہ بنو اسماعیل میں چلا جائے گا، تو ان کو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہم ان کی تائید نہیں کریں گے. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی ان کی جو مذہبی دکانداری چمکی ہوئی تھی اس نے ختم ہو جانا تھا، اس کو زوال آ جانا تھا. تو دنیا کا حقیر سا فائدہ، دنیا کے حقیر سے فائدہ کے لیے کہ کہیں ہم ان محبتوں سے، لوگوں کی عقیدتوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں اور دنیا کا مال ہم سے چھن نہ جائے، انہوں نے حضور کا دامن نہیں تھاما. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیسی بری چیز ہے وہ جس کے معاوضہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے، کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کتاب نازل فرماتا ہے. وہ غضب در غضب میں آ گئے اور کافروں کے لیے ذلیل خوار کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تھوڑے سے بدلے کی خاطر انہوں نے یہ کیا ہے یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا تھوڑے سے فائدے کے معاوضے میں، تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کی لذت کے لیے انہوں نے اپنی جان کے لیے آخرت کے دوزخ کے عذاب کا سودا کر لیا. ان کے لیے عذاب ہے، للکافرین عذاب، کافروں کے لیے عذاب ہے. اور پھر عذاب کے ساتھ کیا ہے؟ مہین. توہین کا لفظ بھی اسی سے ہے، اہانت سے، اہانت، توہین. مہین کا لفظ بھی وہی روٹ وہی ہے. تو فرمایا ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. ہم غور کریں، ہماری زندگی میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، ہم زندگی کی بہت ساری تلخیوں کا سامنا کرتے ہیں، کہیں ہماری توہین نہ ہو جائے، کہیں ہماری انسلٹ نہ ہو جائے. ہمارا ایک حلقہ ہے، ہمیں جاننے والے لوگ ہیں، لوگوں میں ہماری عزت ہے، بازار میں عزت ہے، فیملی ہے، خاندان ہے، تو خاندان کے 150 یا 1000 چلے لاکھ لوگ، ان میں ہماری انسلٹ نہ ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ نہیں ہوں گے، اربوں خربوں سارے لوگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان یہ کافر، ان کو اس دن صرف عذاب نہیں ہوگا بلکہ توہین آمیز ہوگا، خوب ذلیل و رسوا کیا جائے گا. سارے حشر کے میدان میں ان کی رسوائی ہوگی.
اب حشر کی جو رسوائی ہے یہ بڑی درد والی چیز ہے. اہل دل نے اس پر بہت کچھ کہا، اور اقبال کے وہ شعر، اقبال کی وہ ربائی بڑی جاندار ہے. وہ فارسی میں کلام لکھا تھا. ایک ماسٹر صاحب نے اقبال سے کہا تھا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور مجھے یہ دے دو. وہ کیا تھا؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. اے اللہ تو غنی ہے، تو بے پرواہ ہے، میں فقیر ہوں. حشر کے دن کی ایک میری عرض ہے، گر تمی بینی حسابم ناگزیر. بولا میرا حساب نہ لینا، اگر حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا. میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ حضور آپ تو میرے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے رہے، آپ کے مبارک پاؤں متورم ہو جاتے تھے، اتنا طویل قیام آپ کیا کرتے تھے، آپ کی نگاہوں سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھما چھم برسا کرتے تھے میرے لیے، اور میں نالائق کون سا منہ لے کر حضور کے سامنے جاؤں گا. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں حشر کی رسوائی سے بچائے، آج کی بھی رسوائی سے بچائے. حضور کے نالین مقدس کا صدقہ دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے. تو فرمائے ان کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جن کو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے ما سوا کا کفر کرتے ہیں. انزل علینا، جو ہم پر نازل ہے اس پر ایمان لائیں گے، جو اس کے سوا ہے اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور جو اصل کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. آپ کہیے اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ انہیں کہا جاتا نا قرآن پر ایمان لاؤ، کہتے نہیں ہم اس پر نہیں لائیں گے، ہم پر جو کتاب اتری ہم اسی پر لائیں گے بس. حالانکہ جو کتاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ تو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تورات اس کی تصدیق کرنے والی ہے. اچھا، وہ جو یہ کہتے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. وہ تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تورات پر ایمان ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ کتاب تو انبیاء کی تعظیم کا، ان کی فرما برداری کا، ان کی اطاعت کا حکم دیتی ہے، اور تم انبیاء کو قتل کرتے تھے. اور پھر آگے مزید بیان ہو رہا ہے اس ضمن میں کہ تم اس کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. یعنی کتاب وہ لے کر آئے اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. چلے وہ توبہ ہو گئی، وہ قتل کیا ایک دوسرے کو، پھر تمہاری توبہ قبول ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بچھڑے سے محبت کرتے رہے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس تشریف لائے تھے نا، توبہ ہوئی، ہزاروں بنی اسرائیل قتل ہو گئے، توبہ قبول ہو گئی، اس کے بعد پھر بھی یہ بچڑے سے محبت کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتاب میں تو ایسا کوئی حکم نہیں تھا، تو پھر تم انبیاء کی نافرمانی بھی کرتے رہے، تم بچڑے کی عبادت بھی کرتے رہے، اس سے محبت بھی کرتے رہے، اور پھر تم کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے، تمہارا اس پر بھی ایمان نہیں ہے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور پہاڑ طور کو تم پر اٹھایا اور فرمایا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا دیا گیا. آپ کہیے اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. تو یہ بھی ان کا طرز عمل تھا کہ کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے. طور کو ان پر بلند کیا گیا، یہ واقعہ آپ سن چکے، اور طور ان پر بلند کر کے کہا گیا مانو، اس کو مضبوطی سے پکڑو. تو انہوں نے کہا جی ہم مانتے عمل کرتے، لیکن پھر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اس پر بھی عمل نہیں کرتے. یہ کہتے تھے کہ بھی جنت تو ہماری ہے، مرنے کے بعد اچھا ٹھکانہ تو ہمارا ہے. اس کے بارے میں آگے ارشاد ہو رہا ہے آپ کہیے اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک
اور لوگوں کی بجائے خصوصیت سے تمہارے لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تم کہتے ہو کہ جنت میں تو ہم نہیں جانا اور کسی نے نہیں جانا، پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تم موت سے اتنے ڈرتے کیوں، اتنے بھاگتے کیوں؟ اور یہاں بڑی زبردست پیش گوئی ہے یہود کے بارے میں۔ آپ یہود کی تاریخ سامنے رکھ لیں، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنی بھی جنگیں انہوں نے کروائیں یا ماضی قریب میں کروا رہے ہیں، یا جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ اس کے پیچھے ایک چیز دیکھیں گے، یہودی خود نہیں لڑتے، دوسروں کو لڑواتے ہیں، اپنا خون بچاتے ہیں، خود بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو اعمال وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لن یتمنوہ، یہ لام نون جو ہوتا ہے نا، یہ مستقبل میں نفی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مستقبل کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ مستقبل کی نفی ہے، لیکن اگر ہم کہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ مستقبل کی نفی بھی ہے اور تاکید کے ساتھ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ آیت سنائی، لن یتمنوہ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کے بارے میں کہوں کہ بھئی یہ شخص ہرگز یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو میری بات غلط ثابت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بات کا کذب اس کے اختیار میں آ گیا، میں نے اس کے بارے میں کہا تھا یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اب وہ اگر چاہے تو میری بات کو جھٹلا سکتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے کہتے جی آپ نے کہا تھا اٹھ نہیں سکتا، میں تو اٹھ گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت سنائی، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے ابدا، کبھی بھی۔ یہود آ جاتے کہتے جی ہم تو موت کی تمنا کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں موت۔ تاریخ گواہ ہے جب یہ آیت اتری، مدینہ منورہ کے یہودیوں کو سنا دی گئی، سارے عرب کے یہود کو جو بھی ادھر بستے تھے قرب و جوار میں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی بڑی زبردست دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پاس سے نہیں کہا، جو میرے رب نے کہا وہی حضور نے کہا، جو حضور نے کہا ویسا ہی ہوا۔ چند لوگ اگر حضور کے سامنے آ جاتے، آ کر یہ کہہ سکتے تھے ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں ہم موت کی تمنا نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں موت کی تمنا، لیکن کوئی ایسا کر نہیں سکا، اس لیے کلام اللہ کا تھا، زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ حضور کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا جو اعمال وہ پہلے کر چکے ہیں اس کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ اور لوگوں سے اور مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے دلدادہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 سال ہو، اور یہ عمر اگر اسے دے دی جائے تو یہ اس کو عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ رکوع ختم ہوتا ہے آیت نمبر 96 تک۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس سے ہم یہودیوں کی ساری تاریخ سرکار کریم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک، بہت پیچھے کی بات نہیں کرتا، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، یہ موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں، یہ بہت لمبی زندگی کے حریص ہیں، اور لمبی زندگی کا حریص اور کبھی نہ مرنے کا خواہش مند وہی ہوتا ہے جس کو جنت کی امید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کا امیدوار بنائے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔